الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، انشاءاللہ عن قریب حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں. حج کس طرح کیا جائے اور حج کے اندر پورا پروسیس، پورے 5 دن 6 دن جو پروسیس چلتا ہے وہ کس طریقے سے ایک عام آدمی کی سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے ہم نے ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے. اور اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے. اگرچہ وہاں پہ جب آپ ایک ترتیب میں چل رہے ہوں گے، ایک مجمع کے اندر چل رہے ہوں گے، تو وہاں پہ تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ کہ پھر بھی کبھی کبھار انسان جو ہے وہ چوک جاتا ہے، کبھی کبھار بھول جاتا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کے سامنے یہ پریزنٹیشن بہت ہی مفید ثابت ہوگی، بہت ہی معاون ثابت ہوگی. تو آئیے چلتے ہیں ہم اس پریزنٹیشن کی طرف. حببنا في صلاة الجماعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین، یہ ہے ہمارا حج کا نقشہ، اور اس میں دیکھیں پوائنٹ بائی پوائنٹ اور مکمل تفصیل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک حج میں کیا کیا پروسیس ہیں اور کیا کچھ کرنا ہے، وہ مکمل تفصیل کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ملے گا. تو یہ بہت ہی مفید نقشہ ہے. اس کو اگر ہم سمجھیں اور اچھی طریقے سے اس ویڈیو کو اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ ہمیں حج مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پہ انہوں نے پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ 3 پوائنٹ، تو ہم نے اسی پوائنٹ کے مطابق چلنا ہے. ویسے نیچے دیکھیں تو اس ہر پوائنٹ کو کل 31 پوائنٹ انہوں نے بنائے ہیں. ہر پوائنٹ کی تفصیل دیکھیں، انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک دے دی ہے کہ بھئی اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے. تو ہم اوپر آپ کو سمجھا دیتے ہیں، پھر آپ ویڈیو روک کر بھی ان پوائنٹ کو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھے ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں انہوں نے ان پوائنٹوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا ہے. تو بہرحال ہم یہاں پہ ان پوائنٹوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کی چیز میں یہ پہلا پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب سب سے پہلے بیت اللہ شریف پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ نے پہنچ کر اس سے پہلے احرام وغیرہ تو آپ باندھ چکے ہوں گے، تو آپ نے وہاں پہ جا کر ایک طواف کر دینا ہے اور وہاں پہ جو ہے ٹھہرنا ہے. اس کے بعد 2 نمبر پوائنٹ ہے، وہ یہ اوپر لگا ہوا ہے کہ 8 ذی الحج مکہ سے مینا. تو آپ نے مکہ سے مینا چلے جانا ہے 8 ذی الحجہ کو، اور وہاں پہ جا کر آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح فجر وہاں پہ پڑھنی ہے، اور وہاں پہ آپ نے قیام کرنا ہے مینا کے اندر. ناظرین، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو صبح چونکہ 9 ذی الحج یوم عرفات ہے، تو آپ نے وہاں سے عرفات کی طرف چونکہ جانا ہے، تو یہاں سے آپ نکل جائیں گے. یہ مینا سے انہوں نے دیکھیں لکھا ہوا ہے 9 ذی الحج مینا سے عرفات، اور تقریباً 14 سے 15 کلومیٹر ہے. تو آپ نے یہاں سے سفر کرنا ہے، سیدھا عرفات چلے جائیں گے آپ. اور یہ دیکھیں 5 نمبر پوائنٹ، یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں عرفات کے اندر میدان میں. تو یہاں پہ آپ نے وقوف عرفہ، جو حج کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے، یہ آپ نے بجا لانا ہے، اور پورا دن یہاں پہ آپ نے گزارنا ہوگا. ہو سکے تو مسجد نمرہ کے اندر آپ نے جو خطبہ ہوگا حج کا خطبہ وہ بھی سننا ہے. تو یہ کرنے کے بعد غروب آفتاب تک آپ یہیں ہوں گے، اور یہاں پہ آپ ظہر اور عصر جو ہے وہ اکٹھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو اکٹھی آپ پڑھیں گے. اگر خیمے کے اندر ہیں تو پھر آپ اپنے اپنے وقت میں ہی نمازوں کو پڑھ لیں. اور اس کے بعد دیکھیں تقریباً 8 یا 9 کلومیٹر آگے آپ عرفات سے مزدلفہ ہے. تو 6 نمبر پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں. تو آپ نے جانا ہے 9 ذی الحجہ کی غروب آفتاب کے بعد آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے. تو یہ 7 نمبر پوائنٹ ہے. آپ مزدلفہ پہنچیں گے تو مغرب کی نماز آپ نے پڑھی نہیں ہے ابھی تک، تو لہٰذا مغرب اور عشاء کی نماز آپ وہاں پہ اکٹھی پڑھیں گے. اور کنکریاں بھی آپ نے یہاں سے ہی تقریباً 70 عدد کنکریاں آپ نے اپنے پاس یہاں پہ ہی اکٹھی کر لینی ہے، جمع کر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے 8 نمبر پوائنٹ آ گیا ہے، 6 یا 7 کلومیٹر آگے دور مینا ہے. تو آپ نے 10 ذی الحجہ کو وہاں پہ مینا پہنچنا ہے فجر کے بعد. فجر پڑھتے ہی فوراً آپ نے مینا پہنچنا ہے، اور مینا کے اندر آپ نے 9 نمبر پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں آپ نے پہنچ جانا ہے.
مینا پہنچنے کے بعد چونکہ آج 10 ذی الحج ہے، لہٰذا آج کا دن جو ہوگا وہ آپ کے لیے بڑا مصروف دن ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھیں 10 نمبر پوائنٹ کے بعد بڑا شیطان کے اوپر جو ہے انہوں نے تیر لگایا ہوا ہے کہ اس شیطان کو آپ نے سب سے پہلے 3 کنکری مارنی، اور اس کے ساتھ دوسرے شیطانوں کے اوپر انہوں نے کاٹ کا نشان لگایا ہوا ہے کہ اس کو آج ان دونوں کو نہیں چھیڑنا، صرف بڑے شیطان کو کنکری مار رہی ہے جی۔ 3 نمبر جو بڑا لکھا ہوا ہے اس کو 7 کنکری مارنے کے بعد آپ نے سرخ تیر کے نشان کے پیچھے چلے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ اب اگلا پوائنٹ کیا ہے۔ تو ناظرین اگلا یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں 12 نمبر ہے کہ قربانی کے حصے اور کاٹ چھانٹ اس کی، اور اس کے بعد آپ نے پھر 13 نمبر پوائنٹ کے ساتھ 14 نمبر پوائنٹ کی طرف چلے جانا ہے۔ وہ کیا ہے جی، آپ نے اپنا حلق کرانا ہے، یعنی سر کے بالوں کے اوپر اس طرح پھیرنا ہے یا پھر قصر کرنی ہے، یعنی تھوڑے سے 1 انچ بال کاٹنے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کہ عورتیں بھی ہے جو تقریباً 1 انچ کے بقدر اپنے بالوں کو وہ کاٹیں گی، یعنی قصر کریں گی۔ تو ناظرین یہ کرنے کے بعد پھر اگلا پوائنٹ ہے 15 اور 16 کے بعد پھر آپ نے احرام کھول دینا ہے۔ قصر کرنے کے بعد کھولنے کے بعد آپ مینا کے اندر ہی ہیں اور 10 ذی الحجہ ہے، تو اب آپ نے 10 ذی الحجہ کے اندر یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے۔ یہ 18 نمبر پوائنٹ دیکھیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ طواف زیارت، ان میں سے کسی ایک دن میں بھی آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو ہی آپ پچھلے ٹائم آپ مکہ چلے جائیں اور وہاں پہ اپنے خانہ کعبہ کے طواف زیارت کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم رکن ہے، جیسے کہ وقوف عرفہ تھا بہت اہم، تو طواف زیارت بھی بہت اہم رکن ہے حج کا، اس لیے آپ نے اس کو بڑی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ 19 نمبر پوائنٹ ہے کہ بھائی حجر اسود سے آپ نے ابتدا کرنی ہے اور 7 چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے گرد۔ اور اس کے بعد 20 نمبر پوائنٹ میں مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے، وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، یا پھر کہیں پہ بھی جگہ مل جائے وہیں پہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں 21 نمبر پوائنٹ میں آپ کو آب زمزم دکھایا ہے کہ بھئی آپ نے اس کے بعد خوب سیر ہو کر آب زمزم پینا ہے، اور آب زمزم پینے کے بعد 22 نمبر پوائنٹ یہ آپ کو صفا پہ نظر آ رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے 7 چکر لگانے ہیں اور سعی کرنی ہے۔ ناظرین جب یہ آپ سعی کر لیں گے، سعی کرنے کے بعد آپ نے پھر جو ہے مینا چلے جانا ہے۔ یہ 23 تاریخ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بھائی 10، 11، 12 ذی الحجہ آپ نے پھر مکہ سے مینا چلے جانا ہے، اور مینا کے اندر یہاں کر آپ نے وہاں پہ قیام کرنا ہے، اور 11 تاریخ بھی آپ نے رمی جمرات کرنی ہے، تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، اور 12 تاریخ کو بھی آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ لہذا دیکھیں آپ یہاں پہ انہوں نے تیر لگایا ہوا ہے 26 نمبر پہ کہ 11 تاریخ کو آپ نے آتے ہی چھوٹے شیطان کو پہلے یہ زوال کے بعد آپ نے کنکری مارنی ہے جی۔ تو زوال کے بعد آپ نے پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری ماری، پھر کھڑے ہو کر دعا کر دی، پھر درمیانی شیطان کو 7 کنکری ماری، پھر دعا کر دی، پھر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ اور یہاں پر آپ نے بس کر دینا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 12 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ اپنے خیمے سے دیکھے نکلیں 28 نمبر پوائنٹ، 28 نمبر پوائنٹ کے بعد 29 نمبر پوائنٹ ہے پہ 12 ذی الحجہ کو پھر آپ نے اسی طریقے سے تینوں شیطانوں کو اسی کل والی ترتیب کے مطابق اپنی کنکریاں مارنی ہیں۔ جب یہ آپ کام کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کا حج چونکہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب آپ 12 ذی الحجہ کو مکہ کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں، اور کوشش یہ کریں گے آپ غروب آفتاب سے پہلے ہی چلے مینا سے نکل جائیں۔ اگر آپ غروب آفتاب تک نہیں نکلے تو پھر آپ نے رات مینا کے اندر گزارنا ضروری ہے، دوسرے دن پھر آپ نے رمی جمرات کرنے کے بعد وہاں سے نکلنا ہوگا، تو اس بات کو غور سے سن لیں۔ تو حج آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ آخری جو 31 نمبر پوائنٹ انہوں نے پھر طواف وداع لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گھر واپس آنا چاہتے ہیں یا پھر ایک مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے آخری میں طواف وداع یہ کرنا ہوگا، 7 چکر یعنی آخری طواف کے یہ لگانے ہوں گے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں نیچے انہوں نے ہر پوائنٹ کو باقاعدہ اس کا لکھ دیا ہے انہوں نے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، ہر پوائنٹ کی تشریح انہوں نے دیکھیں یہ انہوں نے لکھ دی ہے۔ اور اگر آپ 31 نمبر پوائنٹ کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا اگر مدینہ کو روانگی کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، تو پھر اس کے یہ آداب انہوں نے لکھ دیے ہیں کہ ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا پڑھتے ہوئے مدینہ کا سفر کریں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، باب السلام سے مسجد میں داخل ہونا افضل ہے، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد بڑے احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے جائیں، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود السلام، پھر شیخین یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجیں۔
اور ناظرین یہ انہوں نے حج نقشے میں طواف کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ 7 چکر آپ نے کہاں سے شروع کرنے ہیں، تو یہ پوری ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے دیکھیں تو پھر تفصیل کے ساتھ انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام مراحل کو قدم با قدم بیان کر دیا ہے۔ دیکھیں اوپر والی جو لائن ہے اس میں تیر دائیں سے بائیں جا رہے ہیں، پھر نیچے والی لائن میں تیر بائیں سے دائیں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ پوری ایک ترتیب ہے کہ 8 ذی الحجہ کا پہلا دن حج کا پہلے دن ہوگا، حج کرنے کی نیت کریں، نماز فجر کے بعد احرام باندھ لیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 7 دفعہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، زور سے پہلے مینار کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہ آپ کو ترتیب سے ہر چیز انہوں نے یہاں پہ لکھ دی ہے۔ یہ ہے، اور احرام باندھنے کے وقت جو دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور آب زمزم کے وقت، سائی کے وقت جو دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے آپ اس کو ویڈیو روک کر اس دعا کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری دعائیں یہاں پہ انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ تو یہ ہے حج کا مکمل نقشہ، اور یہاں وہاں پہ آپ کو یہ پرنٹڈ بھی مل سکتا ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی شک ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر آپ کمنٹ میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی کسی عالم سے آپ رابطہ کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ مکمل نقشہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، بہت ہی محنت سے بنایا گیا ہے ناظرین، اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اور ہمارے پیج کو لائک اور سبسکرائب کریں۔